السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریز اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریز شان ناولس پہ۔ آج میری طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے کیونکہ میری مما نے پہلے کہا تھا تم جتنے مرضی ٹوٹکے آزما لو، جتنی مرضی تم کر لو، ہونا وہی ہے، ساتھ پورے دانے تم نے پھوڑے نکلیں گے۔ اس کو گربی بولتے ہیں۔ تو وہ میری مما پہلے کہہ رہی تھی ساتھ پورے نکلیں گے، تم جتنی مرضی ہے کر لو، اور آج مجھے اور نکل آئے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، اور مجھے اتنا درد ہوا نا آج کہ مجھے بخار ہو گیا درد سے۔ تو دیکھتے ہیں اب کل کیا روٹین ہوتی ہے۔ تو مما کہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو نا مطلب آپ ینگ ہو تو یہ چیز آپ کو ہو جائے، کیونکہ جب یہ بڑھاپے میں ہوتی ہے تب اور بھی زیادہ پینفل ہوتی ہے۔ تو میں اب کیا یہ بولوں، میں یہ شکر تو میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں سچ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، میری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہوں۔ اور تھینک یو سو مچ ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے ایسے میں کیا کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں کو پتہ ہے، بہت لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں ابھی اتنی بری حالت میں ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میں کیا بولوں یار۔ ہے جن کو ہوا ہے ان کو تو پتہ ہی ہوگا، اور آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا یار میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں۔ سچی میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اس وقت، میرے سے اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا۔ ابھی مجھے پیچھے گردن کے پاس ہو رہا ہے اور مجھے اس کی بہت زیادہ درد ہے۔ اور میں کیا یہ بولوں، ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں، اور چلو لیٹس اسٹارٹ۔ یار ستمگر قسط نمبر 70، سیکنڈ پارٹ، تحریر عریض شاہ۔ کہاں گئی تھی تم زمش بیٹا؟ آئرہ سے ملنے گئی تھی؟ کیسی ہے وہ؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہے؟ ہوش آ گیا اسے؟ مجھے بھی جانا تھا اس سے ملنے کے لیے، میں اسے دیکھنے کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں، تم جانتی ہو نا۔ سمر شام کو گھر واپس آئی تو سیدھی برلاس خان کے کمرے میں آئی تھی۔ جبکہ برلاس بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر اس سے آئرہ کے بارے میں پوچھنے لگا تھا، جبکہ اپنے باپ کی بے چینی پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بابا ریلیکس ہو جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہاں بیٹھیں آرام سے، میں آپ کو بتاتی ہوں آئرہ کی طبیعت کے بارے میں۔ لیجیے پانی پیجیے۔ دوائی کھائی آپ نے؟ وہ انہیں زبردستی بیڈ پر بٹھاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی، جبکہ ان کے لہجے کی بے قراری محسوس کرتی وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ آئرہ کی حالت پر کتنے زیادہ پریشان تھے۔ میں پرسکون نہیں ہو سکتا میری بچی، تم مجھے بتاؤ نا میری آئرہ کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پہلے سے کچھ بہتر ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اور وہ دورانی لوگ، وہ کب تک میری بیٹی کو وہاں رکھیں گے؟ میں ہرگز اسے وہاں نہیں رہنے دوں گا۔ نہ جانے ان لوگوں نے میری بیٹی کو کیا کیا اذیت دی ہوگی۔ میری پھول سی بچی کو پوری دنیا کے سامنے اسے قبول کر کے ہمیشہ کے لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ میں ہرگز اسے دورانیوں کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ برلاس خان آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، کیا مطلب؟
بابا، میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ برلاس کی بات کو سچ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا وہ آئرا کو یہاں لانے کی بات کر رہا تھا؟ میری بچی، میں اسے ازبک درانی کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ میں اسے ازبک درانی سے طلاق دلواؤں گا، اسے پوری دنیا کے سامنے اپنا نام دوں گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس یہاں رکھوں گا۔ میں اس کی شادی کسی اچھے اور قابل انسان سے کرواؤں گا۔ ازبک درانی اس کے قابل ہے ہی نہیں کہ میری بچی کا ساتھ اسے ملے۔ وہ بولا تو زمش نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ کتنا ڈھیٹ اور بے شرم انسان تھا ازبک درانی! اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ کیسے اس کی بہن کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ انسان نہ تو ہمدردی کے لائق تھا اور نہ ہی محبت کے۔ اس کی بہن کے لائق تو وہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کے باپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا اور اس کے اس فیصلے میں وہ اس کے ساتھ تھے۔ بالکل بابا، ہم اسے وہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ان جاہل لوگوں میں میری بہن نہیں رہ سکتی۔ میں اسے لے کر آؤں گی۔ اسے وہاں ہم نہیں رہنے دیں گے۔ آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو برلاس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرے خیال میں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آئرا کو ایک دفعہ گھر آنے دو، اس کو سوچنے سمجھنے کے قابل ہونے دو، پھر وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے ہمیں بتائے گی۔ برلاس، تم بے شک پوری دنیا کے سامنے اسے اپنا نام دو گے، اسے پہچان دو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ازبک درانی کی بیوی ہے۔ میں صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ فارحہ کی بھی بیٹی ہے، اور فارحہ نے اسے بہت مشکل سے پالا ہے۔ وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں تو آئرا کے ٹھیک ہونے پر ہی کی جا سکتی ہیں۔ وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گی۔ میں اسے لینے ضرور جاؤں گا، برلاس خان نے کہا تو زمش اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اپنے باپ کے اس فیصلے پر وہ کتنی خوش تھی، یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ بی بی جی، باہر کوئی ارزق نام کا آدمی آیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ باہر آئیں۔ وہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، ملازمہ نے آ کر اسے بتایا تھا، جبکہ وہ برلاس اور پھپھو کے پاس بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ وہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ جیسے اس کے گھر والے ہیں وہ بھی ویسا ہی ہے، مطلب پرست اور مفاد پرست۔ میری بیٹی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، برلاس خان نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں بابا، وہ ایسے نہیں ہے، وہ بس ان سب
چیزوں میں، ان سب معاملوں میں پڑتے نہیں ہیں، وہ ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ بہتر ہے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں۔ وہ 2 دن پہلے مجھے ہسپتال میں ملے تھے اور کہا تھا کہ وہ شام کو مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، وہ کسی بھی طرح اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے شک اس نے یہ رشتہ صرف اور صرف اپنے باپ کے دوست کے بیٹے سے شادی نہ کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن اچانک ہی یہ رشتہ اسے خاص لگنے لگے گا۔ اچانک ہی ارزق اس کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا کہ اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز بے مول لگنے لگی تھی۔ میری بچی، سمجھنے کی کوشش کرو، اس کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، وہ بھی وہیں کا رہنے والا ہے، اس کی پہچان بھی درانی ہے، اور جن کے نام کے ساتھ درانی لگتا ہے وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتے۔ تمہارے سامنے ہے سب کچھ، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ازبک نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے تمہاری بہن کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، کتنی اذیت دی ہے، سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تمہیں آنکھیں دیکھ کر یقین کرنا چاہیے، نہ کہ ارزق کی باتوں پر۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں بابا، مجھے نہیں لگتا ہمیں اتنی جلدی کسی کو جج کرنا چاہیے، اور میں ہرگز کسی کی وجہ سے اپنا اور ارزق کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہوں گی۔ میں ان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں جو پرابلمز چل رہی ہیں ان کو لے کر وہ پریشان ہیں۔ اس وقت مجھے ان کا سہارا بننا چاہیے، نہ کہ ان کا ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ ماما بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وقت اور حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، میرا فرض ہے کہ میں اپنے پارٹنر کا ساتھ دوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو برلاس خان نے غصے سے اس کی ماں کے بارے میں سوچا تھا۔ ہاں، وہ کیسے بھول گیا تھا کہ اگر وہ ایک طرف سے سمجھ کے دماغ میں دورانی خاندان کے لیے نفرت ڈالنے کی کوشش کرے گا تو دوسری طرف اس کی ماں اسے ہر ممکن طریقے سے اس کے شوہر کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے کہے گی، اپنے رشتے کو اس کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے کہے گی۔ اتنی دیر لگا دی، کب سے انتظار کر رہا ہوں میں۔ اس نے اسے گھورتے ہوئے اپنا بائیک سٹارٹ کیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم اس پر جائیں گے؟ اس نے ایک نظر بائیک کو اور پھر اسے دیکھا تھا، جبکہ ارزق نے کندھے اچکائے تھے۔ تمہیں پرابلم ہے؟ نہیں، پرابلم تو نہیں ہے، پر میں کبھی بائیک پر نہیں بیٹھی، مجھے بائیک پر بیٹھنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اوہو، میں ساتھ ہوں نا، تم آؤ، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر
اسے بٹھانے لگا تو وہ بالکل لڑکوں والے سٹائل میں بائک پر بیٹھتے اپنی شرٹ کو سمیٹ کر آگے کی طرف کر چکی تھی، جبکہ دوپٹے کو اس نے پہلے ہی اسکارف کی طرح پہن رکھا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آئس کریم کھانے، پھر گول گپے کھانے، ڈنر کرنے اور پھر لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ آتے ہوئے مارگلا کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے ان ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کریں گے۔ مطلب وہ اچانک اس کے بائک سٹارٹ کرنے پر اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتی اس کے کان میں بولی تھی، لڑکی بہرا نہیں ہوں میں، آرام سے بات کرو۔ مطلب تمہیں اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہوں۔ تمہارے باپ کی شرط پوری کر دی ہے میں نے۔ میرا نہیں خیال کہ اب اسے کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا ہمارے کہیں پر بھی جانے پر، اسی لیے سکون سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو سمجھ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ گئی۔ اس کی ماں نے کہا تھا، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے ہر دکھ ہر تکلیف کو سمجھے اور اس کا ساتھ نبھائے۔ مصیبت میں ساتھ چھوڑ دینے والے ساتھی نہیں ہوتے، اور نکاح اس دنیا کا سب سے افضل تعلق ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ تعلق ہے جس میں ہر انسان بندتا ہے اور اپنے آپ ہی اس کے اور اپنے رشتے کو سمجھنے لگی تھی، اور وہ جتنا اس رشتے کو سمجھنے لگی تھی اسے اتنا ہی یہ رشتہ خوبصورت محسوس ہونے لگا تھا۔ الوینا ڈاکٹر کی مدد سے اسے وہیل چیئر پر بٹھایا تھا۔ ابھی چلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے فریش ایئر دینے کے لیے کہا تھا۔ اسے 2 دن پہلے ہی آئی سی یو سے نارمل روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ازبک ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی نرسنگ خود الوینا کر رہی تھی۔ میم، آپ ہمت کریں، آپ اٹھ سکتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ارے بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے آپ نے، ڈاکٹر اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا جب ازبک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شکر ہے لالا، آپ آ گئے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی نمازیں دن بدن لمبی ہوتی جا رہی ہیں، چلیے آئرہ کو باہر لے کر چلنا ہے، اسے وہیل چیئر پر بٹھانے میں ہیلپ کریں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ تیزی سے اس کے پاس آتا، اچانک سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اسے وہیل چیئر پر بٹھا گیا تھا۔ یہ کتنا آسان تھا اس کے لیے، لیکن باقی سب کے لیے مشکل تھا۔ اب بتاؤ کہاں لے کر چلنا ہے میری خانہ کو، میں ساتھ چلتا ہوں۔ وہ اس کی وہیل چیئر کو تھامتے ہوئے بولا، الوینا، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ اچانک سے بولی اور اس کے سامنے دوسری دفعہ بولی تھی۔ پہلی دفعہ اس کے لفظوں نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا، تو دوسری دفعہ اس کے الفاظ اس کی مسکراہٹ چھین گئے تھے۔
کیوں نہیں جانا؟ باہر ٹھنڈی ہوا لگے گی تو تم اچھا محسوس کرو گے۔ آؤ، میں تمہیں خود لے کر چلتا ہوں۔ وہ اس کی وہیل چیئر کو تھامتے ہوئے پیچھے سے دھکا دیتا آگے کی طرف لے جانے لگا تھا، جبکہ ایلوینا بھی اس کے ساتھ ہی آنے لگی تھی۔ آئرا کیسا محسوس کر رہی تھی ایلوینا جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ خود بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا وہ کسی کو جج نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رائق دورانی، اپنی بیوی کو لے جاؤ، یہ میری بیوی کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہے۔ اور تم نے کیا ہسپتال میں ڈیرے ہی جما لیے ہیں؟ کوئی کام دھندا نہیں ہے کیا؟ وہ آئرا کی وہیل چیئر گھسیٹتا باہر آیا تو رائق باہر ہی تھا۔ آئرا ایک دفعہ گھر چلے تو میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور ویسے بھی یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہسپتال کے بیسمنٹ میں مجھے اچھا کمرہ ملا ہوا ہے، مجھے یہاں رہتے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے آئرا کو لفٹ میں داخل کیا تھا۔ تمہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری بہن کو مسئلہ ہے۔ اس کی شادی میں نے تمہارے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ تم ہسپتال میں ڈیرے جما کر بیٹھ جاؤ۔ تم گھر جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو۔ کون سی شادی شدہ لڑکی 6 دن میں اس طرح کی حالت میں نظر آتی ہے؟ اس نے ایک نظر ایلوینا کو دیکھا تو رائق نے بھی سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ سمپل سے سبز رنگ کے لباس میں وہ ضرورت سے زیادہ سمپل حالت میں تھی۔ اگر اس کی ماں یہاں ہوتی تو یقیناً اسے دلہن کی طرح سجا کر رکھتی۔ میں اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتا ہوں رائق، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنی شادی شدہ زندگی کو دیکھو، یہی تو دن ہیں، پھر آگے زندگی مصروف ہو جائے گی۔ میں اپنی خانہ کے لیے کافی ہوں۔ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رائق نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زارق نہ جانے کہاں گیا تھا، جبکہ پری کمرے میں گھوم گھوم کر تھک گئی تھی۔ اسے نیچے سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کون تھا نیچے جو بار بار اونچی آواز میں کہکے لگاتا گھر میں شور برپا کر رہا تھا۔ دل تو چاہا تھا ایک دفعہ جھانک کر دیکھ لے کہ آخر ہے کون، لیکن پھر وہ کمرے سے نکل نہیں پائی تھی۔ جب اسے زارق کی گاڑی کی آواز سنائی دی، وہ فوراً بھاگ کر باہر کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ وہ روز ہی ہسپتال کے چکر لگاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بھی آئرا سے مل کر آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہسپتال سے ہی آیا تھا۔ یقیناً وہ اوپر آ کر اسے آئرا کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے اوپر کمرے میں آتا تھا، لیکن آج
ایسا نہ ہوا تھا۔ 5 منٹ تک وہ نہیں آیا تو وہ بے چین ہونے لگی تھی، اور پھر وقت گزرتا ہی چلا گیا۔ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور اب 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور زارق کمرے میں نہیں آیا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے خود ہی کمرے سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا شوہر باہر تھا تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آنے لگی تو اسے زارق کے ساتھ چپکی ہوئی ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی تھی۔ ایک لڑکی نظر آئی تھی جو کافی پیاری تھی۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آخر آپ کراچی میں کرتے کیا ہیں کہ آپ کو یہاں آنے کا وقت نہیں ملتا؟ جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تب تک میں ہرگز آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالتے پوری طرح سے اس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ اپنا شوق پورا کرتا ہوں؟ یار ایک کالج میں پروفیسر ہوں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیسا شوق ہے؟ آپ کو کالج میں پروفیسر ہی بننا تھا تو یہاں اسلام آباد میں بن جاتے۔ میری سہیلیاں دل سینے سے نکال کر ہتھیلی پر رکھے گھوم رہی ہوتی۔ وہ بھی ڈنگا سا کہکا لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اسی لیے یہاں پر نہیں پڑھا رہا، زارق نے فوراً جواب دیا جب دھیان سامنے کھڑی پری کی طرف گیا۔ او شکر ہے محترمہ کمرے سے باہر نکلی، ورنہ یہ شکل دکھانا پسند نہیں کرتی۔ اس نے اپنی ماں کی آواز سنی تھی جسے اگنور کرتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کر پری کے قریب آتا اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس سے ملو الینا، یہ ہے میری پیاری سی وائف پری زر، اور پری یہ ہے الینا جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، میری کزن، میرے چچا کی بیٹی۔ یہ کچھ دن تک یہیں ہمارے ساتھ رہے گی۔ خیر آؤ روم میں چلتے ہیں، مجھے کپڑے نکال کر دو، بہت گرمی لگ رہی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر اسے اوپر کی طرف بھاگا تھا جیسے نہ جانے کتنی دیر سے یہاں پر قید کر رکھا ہو۔ جبکہ پری بس ایک نظر الینا کو دیکھتی جس کی آنکھوں میں جلن تھی، وہ فوراً اوپر زارق کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ کتنے مزے کی ہوا چل رہی ہے، اور ہم وہاں اوپر کمرے میں ایسے بند تھے جیسے وہی زندگی ہے۔ وہ اسے باہر لان میں لاتا ہوا خود پاس رکھے ڈیسک پر بیٹھ کر اس کی وہیل چیئر کو اپنے قریب کھینچ چکا تھا، جبکہ ایلوینا اور رائق کو اس نے زبردستی وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس کچھ دن میں تمہیں یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے 2 یا 3 دن لگ جائیں۔ تمہاری کنڈیشن بہت بہتر ہے، تمہیں فضول میں ہسپتال میں نہیں رکھا جائے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب اس نے ہر طرف نظریں گھماتے اس پر نگاہوں کو روکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے کافی
دیر خاموشی سے خود کو دیکھتے پا کر ازبک نے پوچھا تو اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں ایک باپ اپنے بچے کا قتل کر کے اتنی سکون سے مسکرا کیسے سکتا ہے؟ ازبک درانی وہ اسے دیکھتے ہوئے اذیت سے بولی تو ازبک نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں اپنے بچے کا قاتل نہیں ہوں آئرہ، وہ ضروری ہو گیا تھا۔ تمہارا آپریشن وہ ضروری کیوں ہوا تھا ازبک درانی؟ کس کی وجہ سے ضروری ہوا تھا؟ تمہاری وجہ سے ازبک درانی، تمہاری وجہ سے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ تم نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، انتقام لینا تھا اپنی رسوائی کا۔ واہ کیا بدلہ لیا ہے! ازبک درانی روح تک چھلنی کر کے رکھ دی۔ یقین کرو تم نے جو کیا اس کے لیے سزائے موت بھی کمتر ہے۔ یہ ڈرامے مت کرو، میری نظر میں تم میرے بچے کے قاتل ہو۔ اگر میں خود کے ساتھ ہوا ظلم بھلا بھی دوں تو بھی اپنے بچے کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ مت سوچنا کہ تمہاری بے وفائی کو بھلا چکی ہوں۔ میں نہ تو تمہارے لفظ بھولنے کے قابل ہیں اور نہ تمہاری بے وفائی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ جاؤ جا کر اپنی زندگی جیو۔ کہاں ہے تمہاری بیوی جسے پوری دنیا کے سامنے تم نے اپنا نام دیا ہے؟ میں کیا، میری اوقات کیا؟ میں گندی نالی کا کیڑا، ایک گندھ تمہارے صاف دامن پر سج کر اچھی نہیں لگوں گی۔ تم پاک صاف مرد مجھ جیسا گند لے کر چل نہیں پاؤ گے سر اٹھا کر۔ جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ الفاظ نہیں، ایک اذیت تھی جو اس نے ازبک کو تھمائی تھی، اور اس اذیت کا بوجھ ازبک درانی سہ نہیں پا رہا تھا۔ سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ازبک اور آئرہ کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا آئرہ کے ساتھ جو کچھ ازبک نے کیا ہے وہ صحیح ہے؟ خیر ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں۔ کل کی ویڈیو پر بہت کم لائک آئے اور سچ میں مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ میری طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہے اور میں اپنا 100% دے رہی ہوں، اور آپ سے بھی امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی مجھے زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت تو پیار دیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رومانس کب سٹارٹ ہوگا تو تیار ہو جائیں، بس آگے ناول میں بہت سارا رومانس آنے والا ہے۔ ہر ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے، اور پلیز یار صرف 300 سبسکرائبر باقی ہیں 50,000 کا ٹارگٹ پورا ہونے میں، تو وہ بھی کروانے میں اپنے رائٹر کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔